الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام بصد عزت و احترام عرض کرنے کے بعد، سامعین ذویل احتشام، قرآن مجید فرقان حمید میں تیسرے پارے کی پہلی آیت مبارکہ کا مختصر سے حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف ذوق کی آبیاری کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ایک فریضہ ہے جس کو ہم سر انجام دیتے ہیں۔ صرف کانوں کی لذت کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ دین کا قیام ہے، اور اس کو الصارم المسلول میں ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر، حضور کی مدح و ستائش، یہ دین کا قیام ہے۔ یعنی جس نے حضور کا ذکر کیا اس نے دین کا قیام کیا، تو یہ ایک فریضہ ہے جس کو ہم سر انجام دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساری زندگی اس فریضے کو سر انجام دیتے رہے۔ حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی ہیں۔ یہ ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت فرمائیں، میں آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ اشعار ہیں جو آپ کی شان میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں اجازت عنایت فرمائی، تو انہوں نے پھر حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھے۔ ایک شعر پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، یہاں تک کہ حضور کی شان میں پورے 200 اشعار پڑھ دیے۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے اور حضور نے دعا ارشاد فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یفدد اللہ فاقہ، اللہ تعالیٰ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، یعنی جس منہ سے تو نے میری ثنا کی ہے، جس منہ سے میرا ذکر کیا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ حضرت قرظ بن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کو دیکھا، جب وہ بیمار تھے، عمر کے آخری حصے میں تھے۔ اس وقت دانت گر جاتے ہیں، چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت ان سے ملنے گیا، لیکن اس وقت بھی حضرت نابغہ جادی کے دانت اس طرح چمک رہے تھے جس طرح برف کے اولے چمک رہے تھے۔ تو یہ حضور کی ثنا کی برکت تھی اور حضور کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ کی مہر کو سلامت رکھا۔ حضور علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے قتل کا حکم دیا تھا حضور علیہ السلام نے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو عام معافی کا اعلان ہوا۔ حضور نے فرمایا جو صحن حرم میں آ جائے اس کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے معافی ہے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے، ہتھیار ڈال دے، اس کے لیے معافی ہے۔
لیکن کچھ لوگوں کا نام لیا حضور علیہ السلام نے کہ یہ غلاف کعبہ کے ساتھ بھی لپٹ جائیں تو ان کو قتل کرنا ہے۔ تو ان میں سے ایک کعب بن زہیر بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، آپ میں سے کعب بن زہیر جس کو بھی ملے تو وہ اس کو قتل کر دے۔ تو یہ مدینہ کے مکہ کے قریب ایک بستی تھی، وہاں پہ چھپ گیا۔ اب یہ اس کے بھائی کے گھر تھا جہاں یہ چھپا ہوا تھا۔ تو بھائی نے کہا کہ کتنی دیر حضور علیہ السلام کے غلاموں سے چھپتے پھرو گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ چلے جاؤ اور حضور سے معافی طلب کر لو، حضور ہیں بڑے بندہ نواز، آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ رات کی تاریکی تھی، صبح کا سویرا طلوع ہو رہا تھا۔ یہ چادر میں منہ چھپا کے، چہرہ ڈھانپ کے، نقاب اوڑھ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو ان کی معافی کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام مسکرائے۔ حضور نے فرمایا کعب تو آ جو گیا ہے، ہم نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے بھی ان کو بھی معاف فرما دیا، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس زبان سے آپ کے ہجو کہا کرتا تھا، ان کے قتل کا حکم اس لیے تھا کہ یہ ہجو کہا کرتے تھے۔ جنگوں میں لشکر جب آمنے سامنے ہوتے، ایک طرف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قصائد پڑھے جاتے تو دوسری جانب یہ حضور کے شان میں گستاخانہ اشعار پڑھتا تھا، ہجو کیا کرتا تھا، اس لیے حضور نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے ہجو کہیے، آپ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت فرمائیں اسی زبان سے آپ کی ثنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ، مجمع لگ جانے دو، صحابہ کرام کو جمع ہو لینے دو، ممبر بچھ جانے دو۔ تو جب صحابہ کرام جمع ہو گئے، مجمع لگ گیا، ممبر بچھ گیا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کعب بن زہیر اب جو الفاظ کہنا چاہتے ہو کہو۔ تو انہوں نے پھر اپنا مشہور قصیدہ بانت سعاد حضور علیہ السلام کی شان میں پڑھا۔ کہتے ہیں کہ اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول، لوگوں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور یہ سوچ کر کے کہ حضور بندہ نواز ہیں، معافی دیں گے، لیکن یہاں آ کر کے پتہ چلا ہے کہ حضور تو ہیں بڑے بندہ نواز۔ اور آگے فرماتے ہیں ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند سیف من سیوف الہند مسعول، کہ بے شک بلا شبہ اللہ کے رسول نور ہیں، اور ایسے نور ہیں جن سے زمانہ جگمگا رہا ہے، جن سے زمانہ روشن ہے، اور حضور ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ تو جس وقت انہوں نے حضور کو ہندوستان کے لوہے کی تلوار کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو بلکہ مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ تو پھر یہاں پہ حضور علیہ السلام نے ان کو اصلاح بھی دی، اور آقا کریم علیہ السلام ان سے خوش ہوئے، اور حضور نے اپنی چادر بھی ان کو عنایت فرمائی۔ کسی کو دعا دے رہے ہیں، کسی کو چادر عنایت کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت جس وقت حضور علیہ السلام کی ثنا کیا کرتے تھے تو آپ ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ تو حضرت حسان بن ثابت سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا، پوچھا کہ آپ ایسے خوبصورت شعر حضور کی شان میں کیسے کہہ لیتے ہیں؟ یہ آپ کا تخیل، یہ انداز سخن، یہ طرز طریق، یہ جو ہے نا، یہ کیسے یہ باتیں آپ حضور کی شان میں کہہ لیتے ہیں؟ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ لوگوں جب میں کھڑا ہوتا ہوں حضور کی ثنا کرنے کے لیے، حضور نے چونکہ مجھے دعا ارشاد فرمائی تھی تو یوں لگتا ہے جیسے جبریل میرے اوپر الہام کر رہے ہیں، اشعار نازل کر رہے ہیں، جبریل اتار رہے ہیں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہوں۔ تو کسی کو دعائیں دے رہے ہیں، کسی کو چادر عنایت فرما رہے ہیں، کسی سے خوش ہو رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ثنا کرنے والے یوں حضور علیہ السلام کی انہوں نے ثنا کی ہے، اور جس نے بھی حضور کی ثنا کی ہے اس نے یہی کہا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، حضور کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکا، اور جس نے بھی ثنا کی ہے اس نے یہی کہا ہے کہ حضور کی ثنا ہی میرے اشعار کا حسن تھا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدم بمقالتی،
وَلَٰكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ، کہ لوگوں میں اپنے اشعار میں حضور کا نام ذکر کرتا ہوں، تو جب میرے اشعار میں حضور کا نام آتا ہے تو حضور کے نام سے میرے اشعار کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے، سج جاتے ہیں شعر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اشعار کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے، ان میں جو ہے ایک شگفتگی آ جاتی ہے۔ اور ہم بھی اپنی محافل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرتے ہیں تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب ہم اپنی محافل میں لیتے ہیں تو ہماری محافل میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، ان میں جو ہے محافل میں شگفتگی اور تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور سج جاتی ہیں ہماری محفلیں حضور علیہ السلام کا نام لینے سے۔ تو جس نے بھی حضور علیہ السلام کی شان بیان کی ہے اس نے کہا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں جب خود ہی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے والا ہے، تو پھر ہم جو ہے اس کا حق ادا کیسے کر سکتے ہیں۔ اور حضرت ظہوری فرماتے ہیں کہ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، اودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن، صورتاں سپارے رنگ نبی جے جمال دا، لب کے لے آواں کی تو سونا تیرے نال دا۔ تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو ہمارے جو بزرگ تھے، سلف صالحین تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور کسی نے کہا تھا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کہ تیری ثنا بیان کرنے کا حق ادا کیسے کیا جا سکتا ہے، بس ہم اتنا کہیں گے کہ اللہ کے بعد آپ کا ہی رتبہ ہے، اللہ کے بعد آپ کا ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ مرزا غالب سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے ماوشوں کے زورہ جمالوں کے تذکرے کیے ہیں، آپ نے بڑے بڑے حسین و نازنینوں کے قصیدے لکھے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی شان بھی بیان کرو۔ ویسے تو مرزا غالب یہ سخن کے بادشاہ تھے اور ان کو اپنے اشعار پہ بھی بڑا ناز تھا۔ ایک دفعہ شعر پڑھا تو جو ہے کمال تھا، تو کہنے لگے کہ ذکر اس پر ہی وش کا تھا، پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو رازداں اپنا تھا۔ کہتے ہیں کہ بڑا ہی کمال کا شعر تھا، جب دیکھا کہ کس نے لکھا تو کہتے ہیں کہ پھر اپنا ہی کلام نکلا۔ ان کو خود اپنے انداز پہ ناز تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ حضور کی شان میں قصیدہ لکھیں اور جو ہے ان کی بھی شان بیان کریں۔ تو مرزا غالب نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ مرزا غالب جو ہے ان کی شان بیان کیسے کر سکتے ہیں جس کی شان بیان کرنے والا خود رب رحمان ہو، خود اللہ تعالیٰ جس کی شان بیان کرے تو مرزا غالب اس کی شان کیسے بیان کر سکتا ہے، یا اس کی شان بیان کرنے کا حق ادا کیسے کر سکتا ہے۔ تو جس نے بھی لب کھولے، جس نے بھی ثنا کی، تو آخر میں اس نے جو ہے یہی کہا کہ ہم حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر سکتے نہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے مادح کی آخری حد عجز ہے، یعنی جو بھی حضور علیہ السلام کی ثنا بیان کرنے والا ہے اس کی آخری حد عجز ہے، وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ شان بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا نہیں۔ یہ شان بھی بڑی وراء الورا ہے اور بہت بلند ہے، اور خود اللہ ہی حضور کی شان بیان کرنے والا ہے، تو ہماری استطاعت کہاں کہ ہم حضور کی شان بیان کر سکیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت کے سمندر میں غوطہ لگایا اور یہ جاننے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ میں کئی عرش عبور کر گیا اور بہت جو ہے گہرائی میں چلا گیا، یہاں تک کہ میرے درمیان فیضاہ و بینی و بین الف حجاب، میرے درمیان اور اس مقام مصطفیٰ کی جو ابتدا ہے اس کے درمیان ہزاروں پردے تھے۔ تو
میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کی جو ابتدا ہوتی ہے جہاں سے وہاں پہ بھی نہیں پہنچ سکا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ولیوں کے امام ہیں، تصوف کے بادشاہ ہیں، جن کو حضرت یحییٰ بن معین نے لکھا کہ حضرت اگر کسی نے رحمت الہی کے سمندر سے ایک جرعہ، ایک گھونٹ لیا ہو اور ایسا نشہ چڑھا ہو کہ مدہوش پھر رہا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ دراصل بات ان کی اپنی تھی، لیکن انہوں نے معلوم کرنے کے لیے ذکر نہ کیا اور ایک رکے میں لکھ کے بھیجا۔ تو آگے حضرت بایزید بسطامی تھے، اللہ کے مقرب تھے، انہوں نے بھی جواب لکھا اور کہا کہ آپ ایک جرعہ کی بات کرتے ہو کہ جس نے ایک جرعہ لیا اور مدہوش پھر رہا ہے، آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے جو رحمت الہی کا سمندر پی گیا اور ابھی بھی ہوش میں پھر رہا ہے؟ یہ بات دراصل ان کی اپنی تھی، لیکن انہوں نے بھی جو ہے گمنام طریقے سے ان کو واپسی جواب بھیجا۔ تو یہ وہ حضرت بایزید بسطامی تھے، فرماتے ہیں کہ جو ہے عظمت و شان مصطفیٰ جہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے درمیان اور میرے درمیان ہزاروں پردے تھے، تو میں اس نبی کی جہاں سے شان شروع ہوتی ہے اس مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اس نبی کی عظمتیں اور شانیں ان کا کیا کہنا، پھر وہ مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، اور پھر اس کی بات کیسے کی جا سکتی ہوگی جس نبی کے شان اور عظمت کے ابتدا تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں عرش سے بھی اوپر چلا گیا اور کئی عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہیں، عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان جو پردہ ہے وہ عرش ہے، اور اسی طرح کئی عرش ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں جو ہے کئی لاکھ عرش عبور کر گیا۔ مجھے آواز آئی کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ معراج کی رات جس عرش پہ حضور کے قدم لگے تھے، اس عرش کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، جہاں حضور کے قدم لگے تھے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے عاطف سے آواز آتی ہے، ارجع لا وصول لک، آپ پلٹ جاؤ، اس عرش کی چھاتی تک بھی نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ معراج کی رات حضور کے قدم لگے ہیں۔ تو جس محبوب کے قدم اتنے اونچے ہیں، ان کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو حضور علیہ السلام ان بلندیوں تک پہنچے کہ جہاں پہ کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں پہ کسی کی سوچ اور فکر بھی نہیں جا سکتی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو قصیدہ لکھا حضور علیہ السلام کی شان میں، آپ نے جو ہے تعلیم دیتے ہوئے، لوگوں کو تعلیم ارشاد کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں، فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، لوگوں کیا بات کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں، حضور کی فضیلت کی مقام اور مرتبہ کی کوئی حد ہی نہیں۔ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کسی منہ میں ایسی زبان ہی نہیں جو حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر سکے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ دع ما مدعتہ النصارى فی نبیہم، کہ نصارہ نے جو اپنے نبی کے بارے میں کہا بس وہ نہ کہنا، جو نصارہ نے اپنے نبی کو کہا تم اپنے نبی کو وہ نہ کہنا۔ یعنی نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو حضرت امام بصیری فرماتے ہیں کہ دع ما مدعتہ النصارى فی نبیہم، بس وہ نہ کہنا، یعنی خدا نہ کہنا، خدا کا بیٹا نہ کہنا، جو نصارہ نے اپنے نبی سے کہا تھا وہ نہ کہنا۔ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمْ، اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی شان بیان کرو گے کم ہے، بس خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جتنی بھی شان بیان کرتے جاؤ گے حضور علیہ السلام کی وہ کم ہے، حضور اس سے بھی وراء الورا ہیں۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، حضور کی فضیلت اور عظمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اللہ نے کوئی حد رکھی نہیں، جب خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ،
اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر بنا دی ہم نے، اور یہ ذکر بڑھ رہا ہے اور قیامت تک حضور کا ذکر بڑھتا ہی رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو مسلم شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنی شان بیان کی اور خود اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یکرہ باب الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ کثرت امت کی وجہ سے کل قیامت کے دن میں انبیاء پہ فخر کروں گا، اور جنت کے دروازے کی کنڈی کو سب سے پہلے میں جنبش دوں گا۔ یہ حضور علیہ السلام اپنی شان خود بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہوگی، اور انبیاء میں سب سے زیادہ کثرت امت کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں گا۔ کثرت امت، حضور علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ ہوگی۔ اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ 6.25 ارب آبادی ہے یا 6 ارب کے قریب آبادی ہے، اور اس میں 1 ارب 44 کروڑ مسلمان آباد ہیں، یعنی دنیا میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ پوری دنیا پہ اسلام حکمرانی کرے گا، اور ہر گھر کی چھت پہ جھنڈا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہرائے گا۔ جب حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو اس وقت یہ زمانہ بھی آئے گا، اور وہ چونکہ حضور کی امت میں رہ کے تبلیغ فرمائیں گے تو پھر یہ اسلام کی نشاط ثانیہ ہوگی، اور پھر جو ہے یہ دور پورے 40 سال تک رہے گا، اور پوری روئے زمین پہ، پوری دھرتی پہ صرف اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، اور ہر گھر کی چھت پہ حضور علیہ السلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، اور یہ عرصہ پورے 40 سال تک رہے گا، اور یہ پھر روئے زمین پہ آخری 40 سال ہوں گے، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو سب سے زیادہ امت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پہ جو ہے کثرت امت پہ جو ہے فخر کر رہا ہوں گا انبیاء پر۔ حضور علیہ السلام کی امت کی شان یوں بیان کی جاتی ہے، نبی جتنے بھی آئے سب نے تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو ہزاروں سال بھی عمر عطا فرمائی اور وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب جنت میں جانے کی باری آئے گی، کسی نبی کے ساتھ 1 امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے، کسی کے ساتھ 10 ہوں گے، کسی کے ساتھ 20 امتی ہوں گے، مگر حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ امت ہوگی، اور کوئی نبی ایسا بھی ہوگا جس کے ساتھ اس کا کوئی امت ہی نہیں ہوگا۔ انبیاء کی تبلیغ میں کوئی شک نہیں، ان کی عظمت و شان اور مقام اور مرتبے میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنے لوگوں کو ان کی وجہ سے اللہ نے ہدایت نصیب کرنی تھی، اتنے لوگوں نے ہی ہدایت حاصل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے عمر پائی ہے، اور یہ آپ کی تبلیغ کی عمر ہے۔ ویسے آپ نے 1350 سال عمر پائی ہے، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، اور نتیجتاً آپ دیکھ لیں 100 کا عدد بھی پورا نہیں ہو سکا، 80-82 لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کیا اور ان کے دین کو تسلیم کیا ہے۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور صرف نتیجتاً 80-82 لوگ ان کے دین میں آئے، ان کے اسلام میں آئے، لیکن حضور علیہ السلام نے ٹوٹل عمر 63 سال پائی، اور 40 سال تک اعلان نبوت ہی نہیں کیا، پیچھے صرف 23 سال بچے۔ 23 سال میں آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے تبلیغ فرمائی ہے، اور جو تبلیغ کی عمر ہے حضور علیہ السلام کی وہ صرف 23 سال کا عرصہ ہے، اور 23 سال کی اس مختصر سے عرصے میں حضور علیہ السلام نے کتنے لوگوں کے گلے سے کفر کی زنجیر کو توڑ کے حلقہ بگوش اسلام کیا۔ جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ حجت الوداع، تو اس وقت حضور علیہ السلام کے سامنے جو صحابہ کرام کی تعداد تھی وہ 1,44,000 تھی، اور بچے، عورتیں، بوڑھے صحابہ کرام علیہ رضوان جو گھروں میں تھے، جو وہاں اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے، ان کی اگر تعداد کا ٹوٹل لگایا جائے تو یہ تقریباً 6 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی تھی، 7 لاکھ کے قریب یہ تعداد تھی صحابہ کرام کی۔ تو مختصر سے عرصے میں
جو ہے اتنے لوگوں کو آپ نے اسلام کے قریب کر دیا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر کے دور میں اسلام کی فتوحات ہوئیں اور لوگ اسلام میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عثمان غنی کا دور ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور پھر آپ دیکھیں حضور کے غلاموں نے کس طرح پوری روئے زمین پہ اسلام کی تبلیغ کو عام کیا۔ یہاں اپنے برصغیر پاک و ہند میں دیکھ لیں، ایک عطائے رسول ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں آئے، اور ہندوستان میں 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ نے کلمہ پڑھا کے اسلام کے جو ہے نورانیت ان کے دلوں کے اندر چھوڑ دی اور ان کو اسلام کا نور عطا کیا۔ تو پھر حضور کے غلاموں نے روئے زمین کے چپے چپے پہ تبلیغ فرمائی ہے، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کے دین کی ترویج کی، اور نتیجتاً روئے زمین پہ اس وقت سب سے زیادہ بسنے والی قوم حضور علیہ السلام کی ہے۔ آپ اس حدیث پاک کا اندازہ لگائیں، حضرت حفیظ جلندری نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی عرب کی ساری زمین جس نے ہلا دی، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پوری انسانیت کی صفیں بنائی جائیں گی، اور 120 صفوں کی تعداد ہوگی، حضرت آدم سے لے کر میری امت تک سب لوگ صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، 120 صفوں کی تعداد بنے گی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبیوں کی امتیں ہیں ان کی صفیں ہوں گی، اور ان کی تعداد 40 ہوگی، 40 ان کی تعداد ہوگی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی جو صفوں کی تعداد ہوگی وہ 40 ہوگی، اور فرمایا کہ باقی جو 80 صفیں ہوں گی وہ صرف میری امت کی ہوں گی۔ یعنی اتنی کثرت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے میری امت کو، اور میں ایک کثرت امت کی وجہ سے انبیاء پہ فخر کر رہا ہوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور آگے فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَأُ بَابُ الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی کو میں جنبش دوں گا، یعنی سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور سب امتوں سے پہلے میری امت جنت میں داخل کی جائے گی۔ یہ حضور علیہ السلام کی وہ عظمت اور شان ہے جس کا حضور نے خود بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری روایت اس ضمن میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اوتی تو خمسن لم یطاحت قبلی، کہ مجھے 5 چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری سعادت ہے کہ 5 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عطا فرمائیں جو کسی نبی کو اور اس کے امت کو نہیں ملی۔ تو وہ کون سی 5 چیزیں تھیں جن کا حضور علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے اندر میرا رعب طاری فرما دیتا ہے۔ میرا دشمن 1 ماہ کی مسافت مجھ سے دور ہوتا ہے تو میرا رعب اللہ اس کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ کتنی جنگیں ایسی ہوئی ہیں جن میں حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کے نکلے ہیں تو کافر آگے سے بھاگ گئے، انہوں نے جنگ کی نہیں۔ کتنی ایسی جنگیں گزری ہیں۔ تو یہ جو مال فہ ہے یہ ان جنگوں کے نتیجے میں ہی حاصل ہوا۔ ویسے لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، لیکن مال فہ وہ ہوتا ہے کہ جنگ ہوئی نہ ہو اور جو ہے سامنے والا لشکر جو ہے ویسے ہی بھاگ گیا ہو میدان چھوڑ کے، تو وہ جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فہ کہتے ہیں۔ یہ جو باغ فدق ہے یہ مال غنیمت نہیں تھا، یہ مال فہ تھا۔ کبھی کبھی اس پہ بھی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ مال فہ کے نتیجے میں جو ہے اس میں حاصل ہوا تھا، یہ مال غنیمت کے اس میں مد میں حاصل نہیں ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا دشمن 1 ماہ کی مسافت مجھ سے دور ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل کے اندر میرا رعب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ جتنی بھی امتیں آئی ہیں وہ اپنی عبادت صرف اپنی عبادت گاہ میں ہی کر سکتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت مندی عطا فرمائی ہے کہ میرا امتی جہاں بھی ہو جس مقام پہ بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو پوری روئے زمین اللہ تعالیٰ نے
میری امت کے لیے مسجد بنا دی ہے، وہ جہاں چاہے اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ ویسے عیسائی صرف اپنے عبادت گاہ میں عبادت کر سکتا ہے، یہودی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں ہندو اپنی عبادت گاہ میں، صرف اپنی عبادت گاہ میں ہی عبادت کر سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ مسلمان سفر کر رہا ہے، مسلمان کھیتوں میں کام کر رہا ہے، مسلمان کسی بھی مقام پہ ہے، قریب مسجد نہیں، وہیں مصلی بچھا لے اور وہیں نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرما لے گا۔ تو پوری روئے زمین پاک کر دی، پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف فضیلت مجھے عطا فرمائی۔ اور تیسری چیز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا احلت لی الغنائم ولا تحل لأحد من قبلی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال رکھا جبکہ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ یہ بھی سعادت مندی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اور اگلی چیز جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کے شفاعت عطا فرمایا ہے، یعنی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا، اور یہ بھی سعادت مندی میری ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رتبہ مجھے عطا فرمایا، اور یہ بھی میری شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی عطا فرمائی ہے اور اس پہ اختیار دیے ہے کہ وہ دعا جب جس مقام پہ بھی مانگیں گے فوراً وہ قبول کر لی جائے گی۔ یعنی دعا کا کوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہر نبی کو ایک دعا ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس کا اختیار دے دیا کہ یہ دعا آپ جب بھی مانگو گے آپ کی قبول کر لی جائے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایک دعا ایسی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ میں جب بھی مانگوں تو وہ قبول کی جائے گی۔ اور جتنے بھی نبی آئے اور ان کو جو دعاؤں کا کوٹا دیا گیا اور جو قبولیت کو پہنچنے والی دعائیں تھیں، سب نبیوں نے ان کا حق دنیا کی زندگی میں ہی استعمال کر لیا۔ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، وہ ایک دعا جو اس کو دی گئی تھی مانگنے کے لیے کہ یہ کسی بھی صورت رد نہیں کی جائے گی۔ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک کوٹا تھا، ایک دعا ایسی تھی جو کبھی کسی صورت بھی رد نہیں ہو سکتی تھی، تو ہر نبی نے اس دعا کا حق استعمال کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کا حق استعمال نہیں کیا، میں نے وہ قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ کل قیامت کے دن میں اس دعا کا حق استعمال کرتے ہوئے اپنی امت کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے حق دنیا میں استعمال نہیں کیا، قیامت میں آپ کے لیے بچا کے رکھا ہے، اور یہ حق استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاؤں گا، اور یہ بھی میری سعادت مندی ہے۔ بلکہ آپ جو ہے حدیث شفاعت بخاری شریف میں آپ اگر اس کا مطالعہ کریں اور آپ پڑھیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، سل توتا آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع آپ شفاعت کریں سنی جائے گی آپ کی شفاعت۔ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، یعنی میں اپنی امت کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محبوب آپ کے امتیوں میں اگر کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام سر سجدے میں رکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفع تشفع، اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ شفاعت طلب کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام پھر اپنی امت کا سوال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کے امتیوں میں اگر کسی کے اندر رائی کے دانے کا 10واں حصہ بھی ایمان موجود ہے تو میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ تو حضور پھر سر سجدے میں رکھیں گے تیسری بار، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ پھر حضور اپنی امت کا سوال کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ رائی کے دانے کے 10ویں حصے کے برابر بھی اگر جو ہے کسی کے اندر ایمان ہے تو میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ تو حضور چوتھی مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ دیں گے۔ یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ حدیث پاک سننے کے بعد جو ہے ٹھنڈک انسان کے روح میں اتر جاتی ہے،
جب حضور چوتھی بار سر رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، سوال کیجیے آپ کا پورا کیا جائے گا، تو حضور پھر اپنی امت کا سوال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، ہم نے آپ کی امت کا معاملہ آپ کے ہی سپرد کر دیا ہے، آپ جس کو چاہیں جنت میں لے جائیں۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جب ہمارا معاملہ حضور کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو حضور ہمیں جہنم میں رہنے دیں گے؟ پھر حضور ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اور میرے امام اعلی حضرت فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے۔ تو پھر حضور جو ہے ہمیں جہنم سے جنت کی طرف لے جائیں گے اور حق شفاعت استعمال کریں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے اور یہ بھی میری شان ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، آپ فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وما من بنی یوم اذن آدم ومن سواہ ولا تحت لوائی وانا اول من تشق الارض ولا فخر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم اور ان کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں ان کا سردار مجھے منتخب کرے گا، ولا فخر، اور میں اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ یہ تمام میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس پہ بھی میں فخر نہیں کرتا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ وانا اول من تنشق الارض ولا فخر، اور سب سے پہلے زمین میرے لیے پھٹے گی، یعنی میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ساری میری شانیں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر شخص اس کا میں سردار ہوں گا، حضرت آدم کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے وہ میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا، ولا فخر، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بات تو فخر والی ہے، فخر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت آدم جیسے جلیل القدر پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر، حضرت ابراہیم جیسے خلیل اللہ جیسے پیغمبر، اور حضرت اسماعیل جیسے پیغمبر، حضرت یوسف جیسے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر حضور کے جھنڈے کے سائے تلے ہوں، بات تو فخر والی ہے، لیکن حضور فخر نہیں کرتے۔ آگے پھر خود ہی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں، فخر کی بات تو ان انبیاء کے لیے ہے جن کو حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ آج لوگ چاند پہ جا کے فخر کرتے ہیں، میرے نبی نے چاند کو بھی قدموں میں بلا کے فخر نہیں فرمایا، کیونکہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں، چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے ان کو اپنے قدموں میں بلا لیا۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم حضور کے امت ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ میرے حضور کی عظمتیں ہیں، یہ میرے حضور کی شانیں ہیں جو بیان کی گئی، اور جس نے بھی بیان کیا اس نے یہی کہا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ تیری جو ثنا ہے اس کا تو کوئی حق ہی ادا نہیں کر سکتا، بس اتنا کہیں گے کہ خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو ذات مصطفیٰ ہے، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضور علیہ السلام کا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔